ممبر پہ بیٹھ کے تو ایسے شخص کا نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا. مروت نام میں تو لوگ شیر ہوتے ہیں، لیکن یہ شیر نہیں ہے، یہ گیدڑ ہے. اس نے حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی کے لیے کہا کہ بی ایم ڈبلیو میں گھومتا ہے، خود جہاد پہ نہیں جاتا. مفتی تقی عثمانی صاحب کو آپ جانتے ہیں کون آدمی؟ مفتی تقی عثمانی بانی پاکستان مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کا بیٹا ہے. مفتی شفیع صاحب بھی بانی پاکستان میں ان کا ایک نام ہے. اور مفتی محمد تقی عثمانی اس وقت دنیا اسلام کا بہترین عالم دین ہے، صرف ملک پاکستان نہیں. خوش قسمتی ہے تمہاری کہ وہ اس ملک میں رہتے ہیں. ہمارے خون سے ان کا پسینہ افضل ہے. اتنا بڑا آدمی ہے، لاکھوں نہیں کئی لاکھ علماء کا استاد ہے. علم حدیث میں، علم قرآن میں، علم فقہ میں، علم قرات میں، علم تجوید میں، علم اصول میں. اس نے دنیا کے ایک ایک ملک کا سفر کیا، 7 بر اعظم گیا بندہ، ہزاروں لاکھوں اس کے شاگرد ہیں. اس کے لیے یہ مروت شکل شیر افضل اس کے لیے کہ جی مفتی تقی عثمانی بی ایم ڈبلیو، اس بی ایم ڈبلیو کو عزت ملے گی جس میں مفتی تقی عثمانی پاؤں رکھے گا. روس گئے مفتی تقی عثمانی صاحب، ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں آپ اجازت دیں، ہم ایک طرف سونا رکھتے ہیں، دوسری طرف آپ کو بٹھاتے ہیں، ہم سونے کے ساتھ آپ کو تولتے ہیں. انہوں نے سونے کی ترتیب پہ تولا. آپ بتائیں مجھے، میں کہتا ہوں سونے کو بھی عزت تب ملے گی. ہم بیٹھے تھے کراچی میں، ہمارے وہ ایک دوست ہیں، بہت بڑے قاری ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کی قرات میں برکت عطا فرمائے، قاری سعد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ. قاری سعد نعمانی صاحب جو ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نسل سے. مجھے انہوں نے حضرت امام صاحب پہ ایک کتاب بھی دی. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے نام میں نسبت نعمان ہے، تو کہا جی ہم امام ابو حنیفہ کی نسل سے ہیں. تو امام صاحب کا اصل نام نعمان بن ثابت ہے، تو اسی وجہ سے 60 قراء کے آواز میں وہ تلاوت کرتے ہیں. وہ قاری بھی سامنے بیٹھا تو کہے گا میری آواز میں پڑھ رہے. شیخ سدیس دامت برکاتہم العالیہ عبد الرحمن سدیس امام کعبہ کے شاگرد ہیں. وہ مجھے کہنے لگے اس دن جس دن مفتی تقی عثمانی صاحب کو وفاق المدارس عربیہ کا صدر بنایا گیا، کہنے لگے مفتی صاحب ایک بات کہوں. میں نے کہا جی فرمائیں. کہتے ہیں آج منصب کو بھی عزت مل گئی ہے کہ اس منصب پہ تقی عثمانی فائز ہو گئے. تو قدر زر زرگر بدانت قدر جوہر جوہری، سونے کی قدر سونار کو پتا ہوتا ہے، موچی کو نہیں پتا ہوتی. ان کی حیثیت تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. مفتی تقی عثمانی کے تھوک کے برابر تمہاری حیثیت نہیں ہے، تم بولتے ہو اس پہ ہو. یہ اور بات ہے کہ بی ایم ڈبلیو ان کی نہیں تھی، کسی شاگرد نے دی بیٹھنے کے لیے، اور اس کو موت پڑ گئی کہ بی ایم ڈبلیو کیوں بیٹھے. تم تو گدھے پہ بیٹھنے کے قابل لوگ نہیں ہو. چوری کے وارڈ تمہیں اسٹیبلشمنٹ نے دیے ہیں اور تمہارا اتنا دماغ خراب ہو گیا. کردار تمہارا کیا ہے؟ جج سے تمہیں ہٹایا کیوں گیا؟ اس کو اپنی حیثیت پتہ ہے وہ کیا رشوت کے معاملات ہیں، کیا 2 نمبریاں ہیں. اپنی جماعت کے تم غدار ہو. خود تمہاری جماعت کہتی ہے 2 نمبر ہے، جس کا ڈپارٹمنٹ کے 2 نمبر ہے. گھر سے تمہیں شناختی کارڈ کے بغیر روٹی نہ ملے، وہ بھی اصلی شناختی کارڈ، اور بولتے مفتی تقی عثمانی، تو وہ خود جائے. بھئی وہ تو جانے کے لیے تیار ہے، تم جرت کرو. چلو صوبے میں تمہارے کہنے والوں کی حکومت ہے، مفتی صاحب کو یہاں سے ویزا لے کر دیتے ہیں فلسطین کا. ایسی بکواس کرتے. اصل مسئلہ ہے علماء سے بغض. مولوی سائیکل پہ بھی جائے نا، انہاں دیوال بھی ماں مر ویسی، وہ تو بی ایم ڈبلیو پہ بیٹھے. یار بی ایم ڈبلیو کیا حیثیت ہے؟ میں اس دن ریاض ایئرپورٹ اترا، میرے دوست بھائی احسن ایک بی ایم ڈبلیو اور ایک میرے خیال میں مرسیڈیز لائے. ہم 2 آدمی تھے، وہ ایک ایک کو الگ الگ بٹھا کے لے گئے. آپ علماء ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم آپ کی عزت کریں. میں اس دن بی ایم ڈبلیو میں ان نے ہمیں دیکھ لیا ہوتا تو ادھر بھی بک بک کرتے. اصل علماء سے ان کو بغض ہے. آپ دیکھ لیں کہ یہودی جنٹ ایسے ان کو نہیں کہا گیا تھا. مفتی تقی عثمانی نے اسرائیل کے خلاف فتویٰ دیا، اس کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے. نہ اس کا نام لیا، نہ اس کا کام، نہ اس کا کرنا، نہ اس کا کرتا، نہ اس کا دھرتا، نہ اس کی لین دین، کچھ بھی نہیں ہے. خواہ سے مفتی صاحب پہ بول پڑا. کیوں؟ ان کے ابے کے اوپر زیادہ آیا ہے نا اسرائیل پہ، تو نیتن یاہو کے وکیل یہ بن گئے.